توحید کے فرزندوں میں ایک فرزند کا نام آتا ہے مولانا جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کی طرف سے پھانسی کا آرڈر آ گیا، مولانا حماد اللہ صاحب، مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے، ان حضرات کے پاس پھانسی کا آرڈر آ گیا، جیل کے اندر کوٹھڑی کے اندر پھدک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ کوتوال واپس گیا، کہنے لگا بجائے رونے کے ان کے چہرے کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، پھانسی کے آرڈر واپس لے لیے کہ جس کام سے انہیں خوشی میسر ہو وہ کام ان سے واپس چھین لو۔ کیا کیا جائے؟ کالا پانی ان کو بھیج دیا جائے، مال گاڑی کے ڈبوں میں ان کو بند کر دیا گیا، چاروں طرف خاردار تاریں لگا دی گئی، نوک والی کیلیں لگا دی گئی، کھڑے کر کے انہیں ڈبوں میں بند کر دیا گیا۔ ڈرائیور کو کہہ دیا گیا بار بار گاڑی کو جھٹکے دے تاکہ دائیں بائیں گرے، خاردار نوک والی کیلیں اندر ان کے گھس جائیں۔ مولانا جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جھٹکا لگتا دائیں گرتے، دائیں طرف کی ساری کیلیں اندر چلی جاتی، خون کا فوارہ نکلتا، گاڑی کے اوپر ڈبوں پہ گرتا۔ حضرت جی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، بڑا رونا آتا ہوگا، جان نکلتی ہوگی، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ فرمایا کرتے وہ بہاریں تو اب خدا سی وہ بہاریں تو خوابوں میں بدل گئی، خدا پاک کرے دوبارہ وہ سختی والی بہاریں نصیب ہو جائے۔ حضرت جی لوگ راحت مانگتے ہیں، قید سے رہائی مانگتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بہاریں دوبارہ نصیب ہو جائیں، کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، مال گاڑی کے ڈبے میں خاردار تاریں لگا کر کیلیں ہمارے جسم میں جب چبوئی جاتی، ادھر زخم ہمارے جسم میں آتے، خون کا فوارہ نکلتا، زبان سے اوئی آئی نہ نکلتی، آنکھیں بند ہوتی، وہوہ نکلتا، کیونکہ آنکھ بند ہوتی کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے پریشانی تھی، اصل مسئلہ تو اس وقت بنا جب بیوی جیل میں ملنے کے لیے آئی کالے پانی میں نے بیوی کے چہرے کو دیکھ کے بھانپ لیا، کپڑوں کو دیکھ کے بھانپ لیا، میرے سے زیادہ بری حالت ہے، میں اپنا غم بھول گیا، اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ دوستو بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، سب کی سانجی ہوتی ہیں، انسان زمین کے ٹکڑے پہ اختلاف کرتا ہے، مکان پہ اختلاف کرتا ہے، لیکن کسی کی دھی بیٹی آگے کھڑی ہو کے دوپٹہ کر دے، رب اکبر کی قسم ہے جابر سے جابر آدمی بھی نگاہ نیچے جھکا لیتا ہے۔ مولانا جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جوان بچیوں کا چہرہ دیکھا، میری بچیوں نے میرے سے منہ پھیر کے رونا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا میرے سامنے بچیاں اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارے رونے کی وجہ سے باپ کا حوصلہ پست نہ ہو جائے۔ میں نے بات کو ٹال مٹولتے، بات کو آگے پیچھے کرتے اپنی بیوی سے پوچھ لیا روٹی پانی تو صحیح کھا رہے ہیں؟ میری بیوی نے روتے ہوئے کہا او جعفر تیرے سے اپنا غم سنبھالا نہیں جائے گا، ہمارے غم کی داستان نہ چھیڑ۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، روٹی پانی تو صحیح مل رہا ہے؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے تم جیلوں میں جا کے گرے، انگریز نے ہمارے گھروں پہ بلڈوزر بھروا دیے، درخت کا سایہ بھی ہمیں چھت نہیں دے رہا ہے، درخت کے پتے بھی ہمیں سایہ نہیں دے رہے ہیں، کوئی رشتہ دار ہمیں رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ اور جعفر تجھے کیا بتاؤ، کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، ادھر بیوی رو رہی ہے ادھر بچیاں رو رہی ہیں، تم نہ دو ایک مل گندم، تم نہ دو 1000 جاؤ موج کرو اپنے گھر لے جاؤ، کتنے دن کھا لو گے، موت ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زمین کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی فصل کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اب کامیاب ہو کر اللہ کے دربار میں لوٹنا چاہتے ہو، کچھ ایسے کام کر جاؤ قیامت کے دن زبان نہ بولے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بولنے لگ جائیں۔ مولانا جعفر تھینیسری رحمت اللہ علیہ نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ اتنی سی چھوڑ کے گیا تھا ساری جوان ہو گئی ہے۔ مولانا فرمانے لگے کسی کا رشتہ آیا ہوگا، شادیاں ہو گئی یا منگنی کر دی، بیوی چیخیں مار مار کے رونے لگی کہ جو بھی آتی ہیں جو بھی آتا ہے دروازے سے واپس لوٹ جاتا ہے کہ ان کا باپ جیل میں ہے۔
کہ ہر کوئی آ کے پوچھتا ہے ان کا باپ کہاں باہر کمانے گیا، میں کہتی نہیں، قرآن کی عظمت کے لیے جیل میں پڑا ہے۔ ہر کوئی رشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اول تو کسی کی بیڑی پہ پتھر نہ آئے، یہ علیحدہ غم ہے، پتھر آ کر پلٹ جایا کرے میرے عزیزوں، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے۔ اتنی جلدی لڑکی کا رشتہ دیکھنے نہ جایا کرو، اپنے لڑکے کا رشتہ دیکھنے نہ جایا کرو، اگر جایا کرو تو سوچ سمجھ کے ہاں کیا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تجھے کیا پتا اگر تو کسی کی بچی کو دیکھ کے بھی انکار کر دے، اللہ اکبر، پہاڑ پر یہ انکاری کا بوجھ ڈال لے، رب اکبر کی قسم پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ماں باپ کا دل کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ نہ بوجھ کبھی منع کیا کرو، کبھی نہ کہا کرو اس کی دھی مجھے پسند نہیں آئی۔ رنگ روپ صورت سیرت بنانے والا تو میرا اللہ ہے، لیکن اگر انکار کرتا ہے تو باپ بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، بیٹی باپ کے سامنے آنا چھوڑ دیتی ہے۔ حسن کے انتخاب پہ نہ مریو، چہرے کے انتخاب پہ نہ مریو، دولت کے انتخاب پہ نہ مریو، گود کے انتخاب پہ مرنا، گود میں جھانک کے دیکھ لینا، اگر اس کے اندر حیا اور قرآن کی تلاوت ہے تو آنکھیں بند کر کے ڈولی اٹھا کے گھر لے آنا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر عورت کے سینے میں دین آ گیا، انسان نہیں سدھرے گا، اللہ نسلوں کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ مولانا جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹیوں کا رشتہ آیا کہ ہر کوئی اس وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ ان کا باپ جیل میں ہے، کیا ملے گا؟ مولانا جعفر تھا نصیر رحمت اللہ علیہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ گئے، روتے روتے فرمانے لگے، اب کے رشتہ آئے تو کہہ دینا، کہ کیا کہوں، کہ پوچھے ان کا باپ کہاں ہے، کہہ دینا باپ کا نہ پوچھو، زندہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں، زندہ باپ کی بچیاں یتیمی کا سہارا لے لے کے یتیم بل بل کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس آسمان نے یہ دور دیکھا ہوگا، انسان کٹ گئے لیکن دل کے گلشن کو اجڑنے نہ دیا، آج آسمان کے ستارے دیکھ دیکھ کے روتے ہوں گے، اس وقت تو مال بھی کوئی نہیں تھا لیکن جان لٹانے میں پیچھے نہ ہٹے، آج مال مانگا جا رہا ہے، بجائے دینے کے لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر اللہ اکبر باتیں کرتے ہیں۔ تجھے کیا پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہر دکھڑا جا کے سنایا جاتا ہے، یا تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ نہ کرے معاذ اللہ حیات کا عقیدہ چھوڑ دو، ورنہ علماء اکرام شیخ الحدیث دو دو تین تین پیچھے کمرے میں بیٹھے، یہ آپ کو بتلائیں گے ہفتے کا ایک دن متعین ہے، امت کے اعمال حضور کے روزے میں پیش کیے جاتے ہیں، کیا بدلاتے ہوں گے؟ کالی کملی والے مدرسے کے اجتماع میں 500 آدمی تھا، 50 من گندم کے لیے مولوی صاحب منتیں کرتا رہا، اللہ اکبر، گاڑی لینے کے لیے پیسہ موجود، مکان بنانے کے لیے پیسہ موجود، دنیا کے للے تھللوں میں پھنسانے کے لیے پیسہ موجود، لیکن کلمہ پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، دین اسلام کا درد بھرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تسبیح جیب میں ڈالنے والے، قرآن پاک کی سورت رات کو پڑھنے والے، مولوی چیخ چیخ کے تھک گیا، تیرے نام پہ مانگتا رہا، تیرے روزے کے صدقے مانگتا رہا، تیری بنات کے صدقے مانگتا رہا، تیری ازواج مطہرات کے صدقے مانگتا رہا، تیرے نواسوں کے صدقے مانگتا رہا، صدیق کی صداقت کے صدقے، عمر کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی حیا کے صدقے، علی کی شجاعت کے صدقے، معاویہ کی سیاست کے صدقے، اصحابہ کرام کی عظمت کے صدقے مانگتا رہا، لوگ ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھ کے ہنستے رہے، اللہ اکبر کر کے ہنستے رہے، دینے والا کوئی نظر نہ آیا، رب اکبر کی قسم ہے، اعلان ہوگا، کیا انہیں صدیق کا صدقہ یاد نہیں تھا؟ جب میں نے اسلام کے لیے آواز لگائی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جب یہ آواز لگی تھی، صدیق اکبر نے مال تو دیا، سونا چاندی دیا تو دیا، درم و دینار دیا تو دیا، وہاں صدیق تیرے اثار پر قربان رہو، تو نے محمد کے لائے ہوئے دین کو چمکانے کے لیے تل کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے تھے۔
کتنے ایسے لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کہ حضرت عبداللہ کا واقعہ نہیں سنایا؟ کون تھا جو صبح صبح مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا؟ رحمت دو عالم کی نظر پڑی، آپ نے سر میں ہاتھ پھیرا، چہرہ دیکھا، عبداللہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کملی والے اندر کیسے آؤں؟ میں نے تیرا لایا ہوا کلمہ پڑھا. گھر والوں نے غصے میں آ کر دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. ماں کی نظر پڑی، اس نے کہا ادھر آ. اللہ اکبر، گھر تو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ لباس تیرے باپ کے پیسوں کی کمائی کا، ایسے اتار کے جا. کملی والے سگے گھر والوں نے میرے دل کے کپڑے بھی اتار لیے. پاک پیغمبر علیہ السلام کی نظر نبوت والی چادر پہ پڑی، اپنی چادر مبارک اتار کر پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے. فرمایا ایک کا تہمت بنا لے، ایک کو اپنے سینے پہ ڈھانک لے. چیخے مار مار کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ جس چادر کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، ننگے بدل پہ لیتے ہوئے مجھے حیا آ رہا ہے. آج اکابرین امت پیچھے بیٹھے ہیں، میں نے بھی سفر دور کا کرنا ہے، وقت نہیں. میرے عزیزوں، یہ مدرسے آپ مدرسوں کے ہیں. یقین جانو یہ ادارے ایسے قیمتی ادارے ہیں، ان کا ساتھ قبر تک کا نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے، ان کا ساتھ آپ کے ساتھ حشر تک کا ہے. آج دنیا والوں سے یاری لگائی، یار نے ادھار مانگ لیا، یاری ٹوٹ گئی نہ دینے پر. دنیا والوں سے یاری لگائی، یار نے بیٹے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، انکار پہ یاری ٹوٹ گئی. دنیا والوں سے یاری لگائی، تیری مارکیٹ میں دکان کرائے پہ مانگی، تو نے نہ دی، یاری ٹوٹ گئی. آؤ مدینے والے سے یاری لگاؤ، آمینہ کے لال سے یاری لگاؤ، حلیمہ کے نور نظر سے یاری لگاؤ، عبداللہ کے لخت جگر سے یاری لگاؤ، حسنین کریمین کے نانا سے یاری لگاؤ. دنیا کی یاری موڑ کی، کالی کملی والے کی یاری توڑ کی. رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ کی یاری اتنی با وفا، آپ کی یاری اتنی پکی ہے، جب تک ماتھا چوم کے جنت کے دروازے کے پاس نہ چھوڑے، ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. تو آج میرے عزیزوں، اس یاری کا اللہ اکبر حق ادا کرنے کا وقت آ گیا. آپ لوگ مجھے نہیں پتا سینکڑوں بیٹھے ہو یا ہزاروں میں یا 10 میں یا 20 میں، لیکن آسمان کی نوری مخلوق انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پروگرام میں آئی ہوگی. آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قرآن سے یاری لگا لو. یقین جانو اس کی یاری موت کے وقت کلمہ پڑھائے گی. قرآن سے یاری لگا لو، اس کی یاری قبر میں کام آئے گی، اس کی یاری حشر میں کام آئے گی، اس کی یاری پلسرات میں کام آئے گی، اس کی یاری میزان عدل میں کام آئے گی، اس کی یاری اللہ کے عرش کے سامنے کامیابی دلوانے میں عرش کام آئے گی. قرآن سے جو یاری لگائے گا، قرآن کی یاری جنت کے اندر بھی کام آئے گی.